اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت دے لاکھوں سلام۔ واجب الاحترام محترم و مکرم خواتین و حضرات، یوں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب ستاروں کی مانند ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے جس صحابی کی پیروی کرو گے، اتباع کرو گے، تم راہ ہدایت کو پالو گے، فلاح پالو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن آج ہم آقا کریم علیہ السلام کے اس صحابی کا ذکر کریں گے، اس ہستی کا ذکر کریں گے کہ جس کو نوید فراست ملی، جو مراد رسول ہیں، جس نے موافقت وحی کا درجہ پایا، جس کی زبان الہام و تحدیث کا مرکز بنی، یعنی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، میری آپ سے گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب فرما دیں، فیڈ بیک دیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں اور تبلیغ دین کے لیے سے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ واقع فیل کے 13 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی اور اعلان نبوت کے کم و بیش 6 سال میں آپ ایمان لائے۔ محترم خواتین و حضرات، کریم آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے، اور یقیناً حضور کی امت میں محدث ہے، کیونکہ جب سابقہ امم جو ہے ان کے اندر یہ محدث پائے جاتے تھے تو خیر الامم کے اندر جو ہے یہ محدث کیوں نہ پایا جائے گا، یقیناً ہوتے ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، اگر میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ شیخ القرآن، شیخ الحدیث، شیخ الفقہ حضرت علامہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ مرکزہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ محدث کے کئی معنی لکھتے ہیں، اور کئی معنی لکھنے کے بعد خلاصہ کلام آپ یہ لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ محدث وہ ہستی ہے، اسے کہتے ہیں کہ جس کے قلب و روح پر مالۂ اعلیٰ کا فیضان ہو۔ کون عمر جن کے سائے سے شیطان بھاگے، کون عمر جن کی ہیبت سے کفر کے ایمان لرزہ بر اندام ہوں، کون عمر جو مفتاح اسلام ہیں، کون عمر جو کفل جہنم ہے، کون عمر۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1 نہیں 2 نہیں، کم و بیش 15 مرتبہ موافقت خداوندی کا شرف حاصل ہوا ہے، اس میں سے 1-2 آپ سماعت فرمائیں۔ محترم خواتین و حضرات، 1 مرتبہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام ابراہیم کو دیکھا، اور مقام ابراہیم کو دیکھ کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنائیں، جائے نماز نہ بنائیں، یہاں پہ نماز نہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی قرآن مجید کی آیت اتار دی جو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طرح جب یہ آیت نازل ہوئی، ہم نے انسان کو کیچڑ والی مٹی سے پیدا کیا ہے، تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے بہو جو الفاظ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جاری ہوئے، اللہ رب العزت جل وعلا نے اسے اپنا کلام بنا دیا۔ تو واجب الاحترام علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، کم و بیش 15 مرتبہ جو ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو موافقت خداوندی کا جو ہے وہ درجہ اور مقام حاصل کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی۔ یعنی جو آپ عرض کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ
واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ جس کے اوپر اپنا فضل فرمائے وہ رب ہے، وہ خالق ہے، یہ اس کی مخلوق ہے، تو اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر وہ فضل فرما دے۔ تو 15 مرتبہ کم و بیش جو ہے آپ کے اوپر اللہ نے یہ فضل فرمایا۔ محترم خواتین و حضرات، جنگ یمامہ میں جب بہت سے قراء اور حفاظ کرام شہید ہو گئے، اس وقت مراد رسول سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے خوف ہے اسی طرح ایک ایک کر کے سارے حفاظ اور قراء کرام کہیں وصال نہ کر جائیں اور قرآن ہمارے درمیان نہ رہے۔ اس خدشے کا اظہار کیا، یہاں تک کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کرتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ڈال دی۔ چنانچہ قراء و حفاظ کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی، اور کمیٹی تشکیل دے کے پھر آپ نے ایک کمیٹی تشکیل دے کے قرآن مجید کو جو ہے وہ ایک جمع فرما دیا۔ تو یوں جو ہے ایک جگہ قرآن مجید کو اکٹھا جو ہے وہ جمع کرنا، یہ کارنامہ بھی جو ہے اور یہ سعادت جو ہے یہ بھی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں بالواسطہ آتی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، امام واحد کی ابتدا میں رمضان میں تراویح میں ختم قرآن مجید کا سہرہ جو ہے یہ بھی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آتا ہے۔ کون عمر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پہ جاری فرما دیا ہے۔ محترم خواتین حضرات، کون عمر؟ گستاخ رسول کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے اور رب اس کے اوپر اپنی مہر تصدیق فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، سورۃ النساء، ترجمہ اور مفہوم سماعت فرمائیں۔ اے محبوب، آپ کے رب کی قسم، وہ مسلمان نہ ہوں گے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ اپنے معاملات کے اندر، اپنے مشاجرات کے اندر، اپنے جھگڑوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ محترم خواتین و حضرات، کون سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عمر جنتیوں کے آفتاب ہیں۔ کون عمر؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام سے نوازے گا۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا مراد رسول ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے جو ہے وہ اسلام لانے کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ دعا تو عمر بن ہشام کے لیے بھی کرتے تھے، لیکن آپ کا جو قلبی میلان تھا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو جو ہے وہ آپ کی جو مراد اور آپ کی جو منشا اور مرضی تھی اس کے مطابق سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے حق کے اندر قبول فرمایا، اور آپ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اسی وجہ سے آپ نے مراد رسول کا لقب پایا۔ محترم خواتین و حضرات، کون عمر جن کے اسلام لانے کے اوپر زمین پر اصحاب نے خوشیاں نہ منائیں، جن کے اسلام لانے کے اوپر نہ صرف سرکار نے خوشی منائی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ عمر وہ ہستی ہیں جن کے اسلام لانے کے اوپر جو ہے مالا اعلیٰ میں فرشتے جو ہیں وہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے مسجد میں تشریف فرما ہیں، آپ کی ابتدا میں نماز فجر ادا کی، نماز فجر کی ادائیگی کے بعد ایک کنیز آئی اور اس کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، بارگاہ رسالت میں پیش کر دی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے تقسیم فرمائی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھجور مجھے بھی دی۔ امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، وہ کھجور میں نے منہ میں لی، میں نے تناول کی، اس کی لذت بڑی اچھی تھی، اس کا ذائقہ بڑا اچھا تھا، میری چاہت پیدا ہوئی ایک اور کھجور لوں، یہاں تک کہ میری آنکھ کھل گئی، موقع نہ ملا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں حالت بیداری میں مسجد کی طرف گیا، فجر کا وقت تھا، تو کیا دیکھتا ہوں مصلی رسول کے اوپر سیدنا امیر المومنین مراد رسول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے۔ آپ نماز ادا کر کے جب فارغ ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ میں حقیقت کے اندر وہ سین دیکھ رہا ہوں، وہ
سارا نظام دیکھ رہا ہوں کہ ایک گڑیا آتی ہے، اس کے ہاتھ میں کھجوریں ہیں، وہ کھجوریں جو ہیں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد رسول آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہیں، آپ تقسیم فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تقسیم کرتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں ایک کھجور مجھے بھی دی، تو میں نے کہا میرا دل چاہا کہ ایک اور ملے، تو فرمایا کہ رات کو تو خواب تھا، یہ تو حقیقت ہے۔ حضرت علی نے حضرت عمر سے کہا عمر ایک اور دو، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے اوپر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں اے علی اگر رات کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ایک اور نواز دے دے تو میں بھی آپ کی بارگاہ میں ایک اور پیش کر دیتا۔ یا محترم خواتین و حضرات، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز جو سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کے اندر دیکھ رہے تھے، وہ چیز جو تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت بیداری کے اندر جو ہے وہ آپ اسے مشاہدہ کر رہے تھے۔ محترم خواتین و حضرات، کون عمر اسلام لائے تو اعلانیہ لوگوں کو للکارا، اور کفارہ نے مکہ اور کفارہ نے قریش کو للکارا کہ عمر اسلام لے آیا ہے، اور جب ہجرت کی تو تب بھی آپ نے اعلانیہ ہجرت کی۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی غیرت ایمانی ہے۔ کون عمر جن کو سید الملائکہ نوری فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام سلام عرض کرتے ہیں۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فاروق اعظم جنت کی طرف روانہ ہوں گے 70,000 فرشتے ان کے دائیں طرف ہوں گے، 70,000 فرشتے ان کے بائیں طرف ہوں گے، اور ایک منادی کرنے والا ندا کر رہا ہوگا اے اہل محشر لوگوں پہچان لو یہ فاروق اعظم کا جلوس جا رہا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمرانی کی تو ایسے کہ راتوں کو بھی آپ رعایا کا چوکی دارہ کیا کرتے تھے، حکمرانی کی تو ایسے اقوام عالم کے بادشاہوں کے ایوان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سن کر لرزہ پر اندام ہو جاتے تھے۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی ایسی کہ درخت کے سائے میں آپ زمین پہ سو جایا کرتے تھے، اور اقوام عالم کے بادشاہ دیکھ کر لرزہ پر اندام ہو جایا کرتے تھے اور انگشتے بدلدہ ہو جایا کرتے تھے۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی سیرت جو ہے آج بھی اور قیامت تک کے لیے حکمرانوں کے لیے اور وقت کے حاکموں کے لیے وہ راہ عمل ہے۔ محترم خواتین و حضرات، کون سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے اپنے گورنروں کے لیے ضابطۂ اخلاق مقرر کیے ہوئے تھے، جن میں سے چند ایک آپ سماعت فرمائیے۔ ریشمی لباس نہیں پہنیں گے، ترکی گھوڑے نہیں رکھیں گے، رعایا کے مسائل کے لیے حل کے لیے ہر وقت اپنے دروازوں کو کھلا رکھیں گے، دربان وغیرہ چوکیدار جو ہے وہ نہ رکھیں گے۔ آپ کو اپنے گورنر کے متعلق شکایات موصول ہوئی، آپ نے اس کی تحقیق کرائی تو وہ شکایات جو تھی وہ درست تھی، چنانچہ آپ نے اس کو بلایا اور جانوروں کا ریوڑ دیا اور کہا کہ آج سے تم یہ بکریاں چرایا کرو، اس لیے کہ تم انسانوں پہ حکمرانی کرنے کے قابل نہیں ہو۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے عدل و انصاف کے چرچے جو تھے نہ صرف زمین میں تھے بلکہ آسمان میں بھی تھے، اور چار دام عالم کے اندر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے چرچے جو تھے وہ پھیلے ہوئے تھے۔ محترم خواتین و حضرات، مقام عمر یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو وہ عمر ہوتے، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ محترم خواتین و حضرات، یہ مقام عمر ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر کے اندر، اللہ کی نظر کے اندر یہ مقام عمر ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ اکبر کبیرہ، آل رسول سے اور اہل بیت سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، چنانچہ مدائن سے مال غنیمت آیا تو سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 درہم جو تھے دینار وہ پیش کیے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ جگر گوشہ علی المرتضیٰ نور نظر سیدہ طیبہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں 1000 دینار پیش کیے۔ اس کے بعد اپنے صاحبزادے عبداللہ بن عمر کو 500 دینار دیے۔ بعد ازاں آپ کے صاحبزادے نے کہا میں حاکم وقت کا بیٹا ہوں، مجھے 500 دینار اور حسنین کریمین کو 1000 دینار۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی
اللہ عنہ جلال میں آتے ہیں، فرمایا عبداللہ ابن عمر تمہیں معلوم ہے کیا تمہارے والدین حسنین کریمین کے والدین جیسے ہیں؟ کیا تمہارے نانا نانی حسنین کریمین کے نانا نانی جیسے ہیں؟ یہ تھی سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آل رسول سے، اہل بیت سے محبت کا یہ عالم تھا کہ فوقیت جو تھے وہ حسنین کریمین کو دے رہے ہیں، اہل بیت کو فوقیت دیتے ہیں اور بعد ازاں اپنے بیٹے کو جو ہے اس مقام پہ لاتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، تقوی کا یہ عالم تھا۔ ایک مطلب باہر سے خوشبو آئی، واجب الاحترام حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کون اس کا وزن کرے گا؟ آپ کی اہلیہ نے کہا کہ میں وزن کر دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اور کسی اور سے وزن کرایا۔ بعد ازاں آپ کی اہلیہ نے پوچھا کیا آپ کو میرے اوپر کوئی شک تھا؟ کہا شک نہیں تھا، وجہ یہ تھی کہ جب تم اسے تقسیم کرتی، اس کا وزن کرتی اور تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ وزن کرتے ہوئے لگ جاتی، عمر یہ بھی نہیں چاہتا کہ نہ چاہتے ہوئے لاشعوری طور پہ بھی جو ہے وہ کچھ حصہ جو ہے وہ لاشعوری طور پہ بھی تمہارے ہاتھوں کے ساتھ لگ کے تمہارے بالوں میں یا جسم کے اوپر لگتا۔ عمر یہ نہیں چاہتا کہ لاشعوری طور پہ بھی کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے گھر میں زائد آ جائے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی کا یہ عالم تھا۔ محترم خواتین و حضرات، آپ کا تقوی یہ تھا، بیمار ہوئے، طبیب نے شہد کھانے کا جو ہے وہ تجویز فرمایا، آپ کے پاس شہد نہیں تھا، آپ منبر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور پھر آپ بڑے مجمع کے اندر بیت المال سے جو ہے وہ آپ تھوڑا سا شہد لینے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، اور آج کے اور قیامت تک کے لیے حکمرانوں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک تھوڑا سا شہد لینا ہو اور پھر اس شخص نے لینا ہو کہ جس کے نام سے کفر کے بڑے بڑے سردار اور بادشاہ اور کفر کے ایوانوں کے اندر زلزلہ آ جائے، وہ ہستی جو ہے اس کی عاجزی کا، اس کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ آپ منبر رسول پہ چڑھتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر آپ اس کی اجازت طلب کرتے ہیں، اور بعد ازاں جو ہے وہ بھی آپ جو ہے اس کو پیڈ کر دیتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا عالم ہے۔ واجب الاحترام چند ایک باتیں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مبارک زندگی کی میں نے عرض کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، فیڈ بیک دیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔